کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے، بہت عبادت کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا۔ تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں۔ جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے۔ غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن لوگوں میں مشہور تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے، لوگوں نے بتایا جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے تھے۔ غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے۔ آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا، تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم نے دیکھا ضرور ہوگا، لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں، سجدے میں جانے کے ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شخص جس کو تم عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کی انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہیں، جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک وہ ولی ہو نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک سنت کو ترک کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ولی۔ اب آپ اندازہ کریں لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کو ولی بنا لیا ہے، کیسے کیسے باباؤں کے پیچھے یہ گھوم رہے ہیں، وہ ایسے بابا جن کے نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن بھر قوالی میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب شیطان ہے، شیطان اس طرح کے چہرے بنا کر کے امت کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ کہا اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس۔ کہا شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، دوسرے پاگل ہو دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے، اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے، چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے۔ میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو، یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے، پوچھ لینا۔ میرے عزیزو غوث پاک پر نماز معاف نہیں ہوئی تو غیر نتھو کھیرے کی بات کیا ہے؟ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبدالقادر میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی۔ بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے کہ عبدالقادر میں نے سارے حرام حلال کر دیے تم پر اور نمازیں معاف کر دی، لیکن وہ ایسے ویسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے اور موسمی طریقوں کے ولی نہیں تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محبوبیت پر فائز تھے۔ آپ نے برجستہ کہا یہ آواز رحمان کی نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، حضور نے نماز نہیں چھوڑی، اور وہ بھی آخری وقت تک۔ جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے۔ غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتے۔ شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا، کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا، لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے۔ غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا۔ یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے، اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں، اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے۔ علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے، سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کھچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے، اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے۔ میرے عزیزو، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ، وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی قاری قرآن سے تم قرأت سن کر کے جھومو، پھر پتہ چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے۔ ڈھول باجوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا۔ ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز، 11ویں والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، وہ ایک پارٹ ہے۔ ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں، الحمدللہ مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں۔ اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے بیت المقدس کے امام، قرآن میں ہے 3 پارے میں، سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا، ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا تھا۔ ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی،
منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں. تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ بچی وقف ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے. قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے. تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے. حضرت مریم ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات سے نوازا تھا. وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا. اس کے بعد کی جو آیت ہے اب سنو. تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی تو اسی مریم کے محراب میں کھڑے ہو گئے جہاں بی بی مریم تھی، کہا اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کرتے. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ قرآن کی آیت ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے، تیری جانب سے نیک و صالح بیٹا عطا کر دے. اب یہ دعا تو ہو گئی اور قرآن میں اس کے فوراً بعد آیت ہے فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے بشارت دے دی زکریا علیہ السلام کو تمہاری دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا ملنے والا ہے. اتنی تیز دعا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی اور جہاں کے امام ہے وہ بیت المقدس ہے، دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام. اس وقت بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہیں پہ دعا بھی تو کر سکتے تھے، وہیں پر دعا کر سکتے تھے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ محراب مریم میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں. محراب مریم میں جہاں بی بی مریم بیٹھی وہاں دعا کر رہے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صالح بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں وہاں سے جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر امتی کی کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اور فوراً دعا قبول ہوئی اور بیٹا بھی ملا. اب یہ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں تو کیا بیٹا ملتا ہے؟ بیٹی ملتی ہے، اولاد مانگنے جاتے ہیں. ظالمو تمہیں پتہ نہیں زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگے تھے تو بیٹا نبی کی شکل میں ملا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم سے مانگ رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے. لیکن جگہ کون سی ہے؟ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جگہ کا اگر اثر نہیں ہوتا تو مسجدیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ عبادت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے. ہر چیز ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی. جن لوگوں کا وہ ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے وہاں جانا یہاں جانا، تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی باتھ روم میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو گے. جگہ تو جگہ ہی ہے، بیٹھے ہو نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا، اس کے بیڈ پر سونا ہوگا، وہاں پر وہ کچھ ٹریٹمنٹ کرے گا. کیا ضرورت ہے پوچھتے ڈاکٹر سے آ جاؤ میرے ٹوائلٹ میں علاج کر لو، یہیں انجیکشن لگا دو. میرے عزیزو گندگیوں میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں. یہاں سے نکل کر کے ہم ان پاک ستھری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور پاکیزہ مقام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں. حدیث الاسراء والمعراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے نا، اس سفر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. حضرت جبرائیل امین نے کہا یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پوچھا جبرائیل سے یہ کون سا مقام ہے؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. ہاں جگہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نماز کا مصلی بنایا. اس روایت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں ہمارے نبی نماز پڑھیں، اور جہاں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہو کیا وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، مقدس مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے. طواف کرنے کے بعد جیسی طواف ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ ایک پتھر ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں. تو اس پتھر کے پاس رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی نماز پڑھو. حاجی ہو کہ معتمر ہو کہ خالی طواف کرنے والا ہو، 7 چکر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر وہ ضرور 2 رکعت نماز پڑھے گا. ان کو پتہ نہیں جو اعتراض کرنے والے وہ پوچھتے نہیں کہ پتھر کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہاں پہ پتھر کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں ظالمو، پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ رحمان کا حکم ہے. رحمان کا حکم ہے، اس لیے حکم ہے کہ وہ پتھر اب افضل ہو گیا جس پر اللہ کے نبی کے پیروں کے نشان ہیں، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے کعبے کی عمارت تعمیر کی تھی. وہ پتھر افضل ہو گیا. اب آپ سوچو پتھر کھڑے ہونے والے نبی کی وجہ سے افضل ہے تو پھر وہ نبی کتنے افضل ہیں. ہاں ان کے قدم کتنے افضل ہیں. ہم تبرکات والے لوگ ہیں اس لیے ہم ان کی نہیں مانتے. ہم تو چھوٹی سی بھی کوئی چیز نسبت کی ملتی ہے تو ہم اس کو احترام سے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. آج بھی بحمدہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پوری دنیا میں دیکھے تو سنیوں کے پاس ہی ملے گی، کیونکہ قدر ان کو ہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ عظمت والی ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء اکرام کے لیے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں لوگ. کرامت 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 کہتے ہیں. جو کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. ہاں ہر ولی کی کرامت تو قرآن سے میں نہیں بتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب چند باتیں میں سرکار غوث پاک کی بتا کر اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے. آپ نے قبول کر لیا. بچہ تربیت میں آ گیا. چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی. ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہیں. جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا. اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہا ہے، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھیں، کیسا کھانا کھلا رہے اس کو. اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبد القادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے. آپ نے جواب کچھ نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہوگی. ہاں آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے. اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی. جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے. اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کیا غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. گفت ہے وہ گفت ہے خدا بوت. فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے. غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں مردوں کو زندہ کرنا اگر یہ صرف اور صرف
آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا. شرک کا عقیدہ اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے, لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ 4 پرندے لے لو, ان کو ذبح کرو, ان کا قیمہ کرو, مکس کرو, 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ, 3 پارے میں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا, ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے. اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ. پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ, اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا, اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, جو سفید داغ والا ہوتا تھا, کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا تھا. اور کبھی مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مارتے تو زندہ کھڑا ہو جاتا تھا. مٹی کے پرندے بناتے, پھونک مارتے, وہ اڑنے لگ جاتے تھے. یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی. میرے عزیزو, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. غوث پاک امت مصطفیٰ کے ولی کامل ہیں, رسول اللہ کی امت کے وہ اولیاء کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ ان کی اس چیز کو پوری فرما دیتا تھا. اب آپ کو چند کرامتوں کے بعد یہ بھی میں بتا دوں. ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اوپر سے, بہت چین 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 آواز کر رہی تھی. تو مجمع میں ادھر سے ادھر لوگ دیکھنے لگ گئے, اور غوث پاک کے مجمع میں یہ بے ادبی ہے. حضور غوث پاک خطبہ دے رہے ہوں اور ادھر ادھر کوئی چہرے اٹھائے تو آپ نے صرف اور صرف گھور کر کے اس چیل کو دیکھا, اس کی منڈی الگ اور دھڑ الگ گر گئے, وہ مر کے تڑپنے لگی, ختم ہو گئی. آپ کا خطبہ چلتا رہا, اب کوئی گردن اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا. سب غوث پاک کی طرف کہ وہ نگاہ جلال جو چیل پر پڑی تھی کہیں اور بھی نہ پڑ جائے. سب کا انہماک توجہ کے بعد جب غوث پاک کا خطبہ ختم ہوا تو ایسا نہیں کہ آپ اس چیل کے پاس گئے, اس کے منہ کو اٹھایا, اس کے دھڑ سے لگایا, کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے اڑ جا. وہ چیل پھر سے زندہ اڑتی چلی گئی. یہ کرامات کے باب میں ہے. یہ کرامات, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت معجزے کا پرتو ہے. اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ایسا کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا, اور یہ خصوصی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان اولیاء کو دی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. ہاں یہ قرآن سے میں نے بتایا ہے, لفاظی نہیں ہے. جو کہتے کہانیاں ہیں, وہ قرآن بھی تو پڑھ کر کے دیکھ لیں. قرآن پڑھنے کے بعد انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے, ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے. کرامتوں کا منکر یہ قرآن کا منکر ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اولیاء کے قدموں سے وابستہ رکھے.